السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تحریک انصاف کے کروڑوں چاہنے والے جس ایک خبر کا انتظار پچھلے کئی ماہ سے کر رہے تھے، وہ خبر بالآخر آ گئی ہے۔ خاص طور پر 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک جس ایک فیصلے کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، عمران خان نے وہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ مراد سعید تحریک انصاف کے وہ رہنما جو 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک روپوش ہیں، منظر عام پر نہیں تھے۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ تحریک انصاف کے بے شمار لوگ، تحریک انصاف کے بے شمار چاہنے والے مراد سعید کی واپسی کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ مراد سعید کی سیاسی میدان میں واپسی کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر عمران خان نے مراد سعید کو دوبارہ میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری خبر میرے پاس شیر افضل مروت کے حوالے سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے ایک خاص سٹائل کی وجہ سے مشہور ہیں، اپنے ایک مخصوص انداز کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ جب سے شیر افضل مروت قومی اسمبلی میں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے کسی صورت قومی اسمبلی میں قانون سازی شیر افضل مروت جیسے دبنگ آدمی کے ہوتے ہوئے آسان نہیں ہوگی۔ کل شیر افضل مروت نے ایک بڑا کھڑاک کیا، تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ جبکہ تیسری خبر عمران خان کی اڈیالہ جیل میں لگی ملاقاتوں پر پابندی کے حوالے سے ہے۔ اب 3 دن پہلے یہ خبر آئی کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں بند کی گئی ہیں۔ وہ ملاقاتیں کس کے کہنے پر بند ہوئیں؟ میرے پاس اس حوالے سے کچھ انسائیڈ انفارمیشن ہے۔ کیا وہ ملاقاتیں محکمہ داخلہ پنجاب نے بند کی؟ کیا کسی عدالت کے کہنے پر، وفاقی حکومت کے کہنے پر، پنجاب حکومت کے کہنے پر؟ کس نے عمران خان کی CCTV ویڈیوز منگوائیں؟ کس نے عمران خان کو جیل میں ملنے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا؟ اس کے بعد عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی، اور جب پابندی لگائی جا رہی تھی تو ارد گرد بیٹھے لوگوں نے ان صاحب کو کیا مشورہ دیا، اس حوالے سے بھی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا۔ ناظرین اکرام، تحریک انصاف کے کروڑوں چاہنے والے مراد سعید کی واپسی کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ میں بار بار اس حوالے سے آپ کو رپورٹ کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کے کارکنان ہمیشہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت آ گئی ہے تو مراد سعید کی واپسی کب ہوگی، قاسم سوری کی واپسی کب ہوگی؟ ان سمیت کئی لوگ ہیں جن کی واپسی اب ہونی ہے، یعنی پنجاب کی جیلوں میں جو قید ہیں، ڈاکٹر یاسمین، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، اور بھی کئی لوگ ہیں جن کے نام میں نہیں لے سکا۔ ان لوگوں نے بھی تو اب جیلوں سے باہر آنا ہے، ان لوگوں نے بھی تو واپس آنا ہے۔ 9 مئی سے لے کر اب تک وہ تمام پابند سلاسل ہیں، کبھی تو انہوں نے باہر آنا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے، عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے ان تمام لوگوں کو دوبارہ میدان میں اتارنے کا۔ سینٹ کی لسٹیں فائنل ہو رہی ہیں، مراد سعید کو سینیٹر بنانے کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی سینٹ کا ٹکٹ تحریک انصاف کا مراد سعید اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں اب آپ کو سینٹ میں نظر آئیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی موو ہے عمران خان کی جانب سے، کیونکہ اب مراد سعید بھی منظر عام پر آئیں گے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی جیل میں زیادہ دیر رکھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ سینیٹر ہوں گی، کیونکہ ان کا اپنا ایک استحقاق ہوگا، کیونکہ ان کو چیئرمین سینٹ کسی بھی اجلاس میں شرکت کے لیے اجازت دے سکتے ہیں۔ تو اب سینٹ کے ہال میں، سینٹ کے ایوان میں آپ کو مراد سعید اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی گھن گرج سنائی دے گی۔ دوسری امپورٹنٹ خبر شیر افضل مروت کے حوالے سے ہے۔ میں پچھلی ویڈیو میں بھی شیر افضل مروت کے حوالے سے جو PTI کے انٹرنل معاملات ہیں وہ سامنے رکھ چکا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ شیر افضل مروت کے کنڈکٹ کو، شیر افضل مروت کی گفتگو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو شیر افضل مروت کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے خبریں گردش کر رہی ہیں، ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، وہ کمپرومائزڈ ہیں۔ کیا آپ لوگوں کی نظر میں شیر افضل مروت اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی نظر میں شیر افضل مروت کمپرومائزڈ ہیں؟ آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، جو میرے لیے اس حوالے سے امپورٹنٹ ہوگی، کیونکہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ شیر افضل مروت نے پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ پھر پچھلے 2 دن سے جس قسم کے انٹرویوز شیر افضل مروت نے دیے، یعنی 2 دن پہلے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان نے ہمیں شیرانی گروپ کے ساتھ اتحاد کا کہا، جب ابھی تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ نہیں چھینا گیا تھا لیکن درمیان میں بلے باز آیا، تو بلے باز سے اتحاد کی تجویز کس نے دی؟ بلے باز کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ یہ مجھے نہیں پتا۔
اگر ہم مولانا شیرانی گروپ کے ساتھ ہی اتحاد کرتے تو ہمیں اپنا انتخابی نشان بھی مل جاتا اور آج ہماری مخصوص نشستیں بھی ہوتی۔ پھر شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ مخصوص نشستوں والا معاملہ چلایا جائے، لیکن سنی اتحاد کونسل کے ساتھ چلایا گیا، تو یہ دو غلط فیصلے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شیر افضل مروت تو خود اس کمیٹی کا حصہ تھے جو عمران خان نے 3 رکنی کمیٹی بنائی، جس میں بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت تھے۔ جو پہلی کمیٹی بنی تھی مولانا شیرانی والی، اس میں بھی اسد قیصر، بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت تھے، جن کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ انتخابی نشان کے معاملے پر مولانا شیرانی کی جماعت کے ساتھ اتحاد کریں۔ اگر سپریم کورٹ ہمارا انتخابی نشان بلا لے لے گی تو ہم مولانا شیرانی کی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے ان کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ لیکن اچانک پھر بلے باز کی انٹری ہوئی تو شیر افضل مروت کو پاس کس نے کیا؟ اس کا جواب شیر افضل مروت نے کہیں نہیں دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھماکہ تھا جو شیر افضل مروت نے کیا کہ کون تھا جو یہ فیصلے کر رہا تھا، کون تھا جو عمران خان کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اب پچھلے 2 دن سے شیر افضل مروت کے حوالے سے بے شمار افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ کل جیسے شیر افضل مروت نے اپنی میڈیا ٹاک میں کہا کہ کارکنان اپنی حدود میں رہیں، ہمارے باپ بننے کی کوشش نہ کریں، مجھے اپنی حدود و قیود کا پتہ ہے، کیونکہ 3-4 دن پہلے شیر افضل مروت کی ایک تصویر آئی تھی مبشر لقمان کے ساتھ۔ مبشر لقمان کا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک وقت میں تحریک انصاف کے قریب رہے، لیکن اب وہ ان کے ناقدین میں ہیں، خاص طور پر بشرا بی بی کے حوالے سے جو زبان مبشر لقمان اپنے ویلاگز میں استعمال کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنان یہ سمجھتے ہیں کہ شیر افضل مروت کو مبشر لقمان کو انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے شیر افضل مروت کے کنڈکٹ پر بڑا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے مجھے اس سوال کا جواب ضرور دینا ہے کہ کیا شیر افضل مروت آپ کی نظر میں تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ لائل ہیں، کنسیڈرنگ جو کچھ انہوں نے پچھلے 9-10 ماہ میں کیا، یعنی 9 مئی سے لے کر اب تک جس طرح سے تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں موبلائز کیا؟ گو کہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اگر تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں شیر افضل مروت زندہ نہ رکھتے، اتنے بڑے جلسے نہ کرتے، سیاسی اجتماعات نہ ہوتے، تب بھی خیبر پختونخوا میں ریزلٹس یہی ہوتے، تب بھی تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں آسانی سے جیت جاتی۔ لیکن اس کے باوجود شیر افضل مروت کا کریڈٹ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا کہ جب کوئی اپنے گھر سے نہیں نکل رہا تھا، سب بھاگے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، سب لوگ اپنے گرم کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو شیر افضل مروت اس مشکل وقت میں خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں تک عمران خان کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ پھر اسی طرح سے وہ سندھ گئے اور سندھ میں جا کر بہت بڑے جلسے کیے، ریلیاں نکالیں، انتخابی مہم چلائی۔ سو شیر افضل مروت نے پچھلے 9-10 ماہ کے اندر تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اب ان کے کنڈکٹ پر یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے کہ شیر افضل مروت ڈبل ایجنٹ ہیں، ادھر بھی پلے کر رہے ہیں، ادھر بھی پلے کر رہے ہیں؟ اگر وہ کمپرومائزڈ ہوتے تو اتنے بڑے سیاسی اجتماعات کیوں کرتے؟ وہ کیوں اپنے گھر سے نکل کر تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں موبلائز کرتے؟ پھر دوسری جانب 2-3 دن پہلے عمران خان پر یہ پابندی لگی تھی کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے کوئی نہیں مل سکتا، اور اس کے بعد وفاقی حکومت مسلسل یہ جھوٹ بولتی رہی کہ چونکہ دہشت گردی کا خطرہ ہے لہٰذا نہ صرف اڈیالہ جیل بلکہ پاکستان کی تمام تر جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اٹک جیل کے اندر باقاعدہ بم ڈسپوزل اسکواڈ رکھ دیا گیا۔ اس حوالے سے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اب جب مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بنی تو آتے ساتھ ہی انہوں نے جو پہلا حکم دیا کہ عمران خان کو جیل میں کون سی سہولیات مل رہی ہیں۔ اب چونکہ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت پنجاب کی جورسڈکشن ہے، ان کے زیر انتظام ہے، ان کے معاملات کو کنٹرول کرتی ہے، تو مریم نواز نے عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ایکٹیویٹیز، ان کو ملنے والی سہولیات، جو متعلقہ لوگ ہیں محکمہ جیل خانہ جات کے، ان سے دریافت کی، تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو کون کون سی سہولیات مل رہی ہیں اور ان کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہو رہا ہے، وہ کس سیل میں ہیں۔ تو پوری ایک رپورٹ عمران خان کے حوالے سے بتائی گئی۔ پھر مریم نواز نے کچھ سہولیات دینے سے منع کیا، یعنی مریم نواز نے کہا کہ یہ ایکسرسائز مشین واپس لی جائے۔ اس پر محکمہ جیل خانہ جات کے لوگوں نے مریم نواز کو بتایا کہ یہ تمام تر سہولیات جو عمران خان کو ملی ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے پر ملی ہیں، لہٰذا ہم اپنے سے یہ تمام سہولیات واپس لے نہیں سکتے۔ اس پر مریم نواز نے محکمہ جیل خانہ جات کے عملے کو یہ کہا کہ پھر عمران خان پر کون سی ایسی سختی لائی جا سکتی ہے جس سے تحریک انصاف پریشان ہو اور انہیں ٹف ٹائم ملے۔ تو آگے سے یہ مشورہ دیا گیا کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی عائد کی جائے۔ اب مریم نواز نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں جب ملاقاتیں نہیں کر سکیں گے لوگ، اور جب آپ پورے ملک میں یہ پابندی لگا دیں گے کہ قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی لگ گئی ہے، تو کتنے اور لوگ اس سے افیکٹ ہوں گے۔ تو
تو مریم نواز نے فوری طور پر محکمہ داخلہ پنجاب کو یہ کہا کہ آپ ایک ایسا نوٹیفیکیشن نکالیں جو یہ شو کرے کہ اڈیالہ جیل میں دہشت گردی کا خطرہ ہے، لہٰذا عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی۔ محکمہ جیل خانہ جات کو حکم صادر کیا کہ فوری طور پر عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگائی جائے۔ گو کہ محکمہ جیل خانہ جات کے لوگوں نے اس وقت بھی مریم نواز کو کہا کہ جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو عدالت ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کرے گی، یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں جائے گا، لیکن اس کے باوجود مریم نواز اپنے فیصلے پر مصر رہیں۔ تو اس طرح سے عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی، لیکن 2 دن میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پابندی کو اڑا دیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسد وڑیچ کو نوٹس جاری ہوا، طلبی ہوئی اور اب عمران خان سے دوبارہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مریم نواز کس طریقے سے پنجاب کو رول کر رہی ہیں، کس طرح سے ایک تشدد پسندانہ سیاست کو فروغ دے رہی ہیں، کس طرح سے عمران خان سے سہولیات لینے کے لیے ہر حد تک جا رہی ہیں۔ تو یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔